السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کشتہ تانبا کے فوائد و نقصانات اور کیسے پتہ چلے کہ یہ کشتہ تانبا کھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ تو اس کی شناخت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو تانبے کو مصفی کیا جاتا ہے، مدبر کیا جاتا ہے، جسے مدبر کہتے ہیں، شدھ بھی کہتے ہیں۔ تو شدھ کرنے کے لیے اس کو پھٹکڑی کا پانی، لیمبو کا رس، کلتھی کا پانی، تارا میرا کا تیل اور کھٹی لسی، گائے کے پیشاب میں بھی بجھاؤ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح دیگر چیزوں میں اس کو بجھاؤ دے کر مصفی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگ کے دودھ میں بھی بجھاؤ دیتے ہیں۔ مثلاً بجھاؤ دینے کے لیے ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ، پھر عموماً جو مشہور طریقہ ہے وہ یہ کہ لیمبو کا رس اور کھٹی لسی، تارا میرا کا تیل اور کلتھی کا پانی، ان میں اس کو مصفی کیا جاتا ہے، شدھ کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ گائے کے پیشاب میں زیادہ تر لکھا اور پڑھا جاتا ہے، مختلف کتابوں کے اندر گائے کے پیشاب میں بھی شدھ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو جو بننے کی یعنی کہ اس کے فوائد ہیں، تو ہم سب سے پہلے فوائد کے پر بات کرتے ہیں۔ کیونکہ کشتہ تانبا اپنے نام سے مشہور ہے، جانا جاتا ہے کہ یہ قوت بہا بڑھاتا ہے۔ بالکل یہ درست ہے، یہ قوت بہا بڑھاتا ہے۔ البتہ یہ ان لوگوں کی قوت بہا بڑھاتا ہے جن کو ضرورت ہو۔ آیا یہ کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ عام طور پہ یہ ہم نے کتابوں میں یا ایسی اور کئی جگہوں پہ سناسیوں سے یا مختلف حکمات سے پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ یہ جی تانبے کا کشتہ یہ کر دے گا، تانبے کا کشتہ وہ کر دے گا، فلاں کر دے گا۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ تانبے کا کشتہ ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہر ایک نے کھایا اور اس نے اپنا کام دکھایا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آیا یہ کس کی ضرورت ہے؟ جس کی ضرورت ہے اس کے لیے فائدہ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے زمانوں میں آج سے پہلے جو ہمارے حکمات تھے، تو اس وقت جو نامرد یعنی کہ جس طرح ہم کہانی سنتے رہتے ہیں، مختلف کتابوں کے اندر روایتیں پڑھتے رہتے ہیں، تانبے کے کشتے نے یہ کر دیا، ایک کک کھلایا، دو کک کھلائے تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو آج ہم اس کے متعلق سمجھاتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی نامرد، اول تو ہوتا ہی نہیں تھا، اگر کوئی ہو بھی جاتا تھا، کوئی ایسا مریض بھی اتفاقاً پایا جاتا تھا، تو وہ زیادہ تر اعصابی بلغمی مزاج میں پایا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ تانبے کا کشتہ عموماً جو ہے جب بن کر تیار ہوتا ہے، یہ خشک گرم مزاج میں تیار ہوتا ہے۔ تو یہ وقت اور ضرورت کے حساب سے ہوتا ہے کہ آیا اس کی ضرورت کس کو ہے، ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ زیادہ تر یہ اعصابی بلغمی مزاج، دمہ کے مریض ہوں، جن میں رطوبات زیادہ، بلغم زیادہ پایا جاتا ہو، ان کے لیے مفید ہے، باقی کے لیے یہ قطعاً مفید نہیں۔ تو اس لیے یہ زیادہ تر ان کے اوپر 100% کام کرتا ہے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے اس کی پہچان ہے، یعنی کہ آیا کشتہ تانبا یہ خام ہے، کچا ہے، یا کھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ تو اس کے متعلق جو اس کی ٹیسٹ ہے، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تیزابوں کے اندر اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو تیزابوں کے اندر ٹیسٹ کیا جائے وہ غلط ہے۔ ہمارے تجربے میں ایسے کئی تانبے کے کشتہ جات گزرے ہیں جو کہ تیزاب کے اندر زنگار نہیں دیتے، لیکن اگر دہی کے اندر رکھا جائے تو زنگار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض کیونکہ یہ پٹھ کے اوپر ہے کہ اب کس طرح بنایا گیا ہے، تو بعض کشتہ جات جو ہے تیزاب میں زنگار نہیں دیتے، دہی میں زنگار دیتے ہیں۔ بعض کشتہ جات دہی میں زنگار نہیں دیتے، البتہ تیزاب میں زنگار دیتے ہیں۔ تو سب سے بہتر جو طریقہ ہے، جو کہ کافی وقتوں سے رائج ہے، یعنی کہ پرانے حکمات سے، قدیم سے لے کر جدید تک رائج ہے، وہ ہے دہی کے اندر ٹیسٹ کرنا۔ جب بھی کوئی کشتہ تانبے کا بنایا جائے تو اسے سب سے پہلے آپ نے دہی کے اندر رکھ دینا ہے۔ کوشش کیجئے دہی کھٹا ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ آج کل جو ہمارے بازار میں دہی ملتے ہیں، ان میں کئی طرح کے کیمیکل بنائے جاتے ہیں، کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، کئی طرح کی پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کل نہیں، جب بھی آپ نے ٹیسٹ کرنی ہو تانبے کے کشتے کی، تو سب سے پہلے آپ پہ فرض ہے کہ آپ دہی اپنا جما لیں، یعنی کہ دامن لگا کر خود آپ گھر کا بنا ہوا دہی ہو اس میں رکھیں، تانبے کے کشتے کی ٹیسٹ کریں۔ تو کم از کم اس کو 36 گھنٹے لازم رکھیں، یعنی کہ کشتے کو 36 گھنٹے رکھنا ہے۔ 36 گھنٹے بعد آپ اس کا ٹیسٹ کریں۔ اگر اس پہ سبز رنگ یا نیلے رنگ کی
کسی بھی قسم کی ذرا برابر بھی زنگار ہے تو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ تانبے کے کشتے کی شناخت ہوتی ہے، آیا اس میں زنگار ہے یا نہیں، یعنی کہ کوڑ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ خام اور بہترین کشتہ کی اس طرح شناخت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کے فوائد ہیں یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ قوت باہ بڑھاتا ہے، اور قوت باہ یہ کوئی نہیں جانتا ہے، بہت کم لوگ جانتے، خاص طور پہ جو کہ طب سے واقف نہیں ہیں انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کن لوگوں کی قوت باہ بڑھاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ صرف بلغمی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قوت باہ بڑھانے میں اپنی مثال آپ ہے، اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے یہ ایسے لوگوں کی قوت باہ بڑھاتا ہے کیونکہ یہ خشکی اس میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کے جو فوائد ہیں یعنی کہ قوت باہ بڑھاتا ہے، قوت ہاضم بڑھا کر بھوک پیدا کرتا ہے، یعنی کہ معدہ کے فہم معدہ کے اوپر سودا کی مقدار بڑھا کر اور غذا کو فوراً ہضم کراتا ہے، اس لیے جو معدے میں غذا ہوتی ہے اسے جلد ہضم کرانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے دودھ گھی بہت زیادہ خوب ہضم ہوتا ہے، یعنی کہ انسان دودھ گھی خوب ہضم کرتا ہے۔ تو دودھ گھی مکھن بالائی خوب ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جلد و خون کے جملہ امراض میں مفید ہے، یعنی کہ جلد کے امراض جتنے بھی ہیں، پھنسی پھوڑے یا خون کا نکلنا، بھگندر ہو گیا، بواسیر ہو گیا، اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں وہ ان کو دور کرتا ہے۔ تو دمہ ہو گیا، بلغمی انفیکشن، یعنی کہ وینز کا پھٹ جانا، بلاسٹ ہونا، جو وینز پھٹ جاتی ہیں تو ان کو بھی ازسر نو درست کرتا ہے، گردوں کو طاقت بخشتا ہے، ازسر نو گردوں کو ایکٹیو کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لبلبا کی قوت کو بہتر کرتا ہے اور شوگر کے اوپر بہترین نتائج پیدا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی کہ یہ تانبا کے مختصراً جو فوائد ہیں وہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو خام کشتہ ہے یعنی کہ کشتہ تانبا خام کی پہچان کے حوالے سے وہ کس طرح نقصان دیتا ہے، تو اس کے نقصان میں بار بار پیاس لگنا، یعنی کہ شدت کے ساتھ پیاس لگتی رہتی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ زیادہ خشک ہے۔ تو یہ ایک پہلی علامت ہوتی ہے۔ اور جسم بہت تیز گرم ہونا، یعنی کہ اگر سردیوں میں بھی ہو تو گرمی محسوس ہونا، پسینہ آنا، یہ بھی ایک خام کی علامت ہے۔ اور الٹی کے دل گھبرانا جیسی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، چکر آ رہے ہوں یا بے چینی بڑھ جائے تو بھی یہ بھی خام کی ہونے کی نشانی ہے، اور یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی علامتیں ہیں یہ خام کشتہ تانبا کی علامتیں ہوتی ہے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔ السلام علیکم۔